الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں FH TV اور میں ہوں گلفام علی حسینی، طالب علم ہوں علم الحرف، علم العدد یعنی علم جفر۔ علم جفر حروف اور اعداد کا علم ہے۔ جتنے بھی علوم روحانیہ ہیں وہ جفر ہی کی شاخیں اقسام ہیں۔ آج میں بات کرنے والا ہوں لفظ انسان پر۔ گزشتہ 20-22 سالوں میں لفظ انسان پر تحقیق کر رہا ہوں۔ چونکہ ہم انسان ہیں تو ہم انسان کا ذائچہ دیکھیں قرآن میں، یعنی ذائچہ انسان از روئے قرآن۔ حکیم کیا بتائے گا انسان کیا ہے، فلاسفر کیا بتائے گا، کوئی با علم شخص کیا بتائے گا انسان کی حقیقت کیا ہے۔ کیوں نہ ہم خالق انسان سے پوچھیں، احسن الخالقین سے پوچھیں۔ اس نے انسان کو خلق کیا تو قرآن میں لفظ انسان 65 مرتبہ آیا ہے۔ میری طالبانہ تحقیق ہے 65 مرتبہ لفظ انسان قرآن میں آیا۔ یہ 65 آیات میں اگر بتانا اور اس کی تفسیر اور جفری تشریح کرنے لگوں تو 5-10 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی۔ آپ کی علمی ایمانتیں ہیں، آپ تک پہنچانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے آمادگی کا اظہار کیا تو ہم اس مضمون کو لے کر آگے چلیں گے، ورنہ جو لوگ میرے فیض حسینی پر غریب خانے پر آتے ہیں ان سے کسی نہ کسی آیت پر بات ہوتی رہتی ہے۔ لفظ انسان قرآن کریم میں 65 مرتبہ آیا۔ انسان کا معنی انسان کیا گیا۔ ایک لفظ ہے انس، اے جنو انس تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انس کا معنی بھی انسان کیا گیا۔ تیسرا لفظ بشر کا قرآن میں آیا، بشر کا معنی بھی انسان کیا گیا۔ تو بہت زیادہ دل دکھا، پریشانی ہوئی کہ جب اسم 3 ہیں تو پھر جسم بھی 3 ہی ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ مولا کے کرم اور فضل سے، شام والی ملکہ کی کریمی سے میں اس پر بھی تحقیق کر رہا ہوں کہ جب حروف مختلف ہیں، لفظ مختلف ہے تو ان کے معنی بھی مختلف ہوں گے۔ جیسے عظیم کا معنی بڑا کیا گیا، اکبر کا معنی بڑا کیا گیا، کبیر میں نے بڑا، اعظم میں نے بڑا۔ اب یہ سب بڑے ہیں تو کس اسم کا اطلاق کس جگہ پہ ہوگا؟ انشاءاللہ میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ بات کر رہا ہوں کہ جب انسان کا معنی بھی انسان ہے، بشر کا معنی بھی انسان ہے، انس کا معنی بھی انسان ہے، تو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو فرق ہے نا۔ وہ میں نے 65 آیتیں انسان کے بارے میں لکھی، انس کے بارے میں الگ آیتیں لکھی،
پھر میں نے بشر کے بارے میں الگ جو قرآن میں آیات تھی وہ تحریر کی، ان پہ غور و فکر کی، کیونکہ غور و فکر حقیقی عبادت ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو انسانیت کے لیے کچھ تو کر کے جائیں۔ اسی مشن کو لے کے، اسی سوچ کو لے کے چلا کہ انسان کے لیے لفظ انسان پر کچھ فکر چھوڑ جاؤں۔ تو انسان کا لفظ 65 مرتبہ قرآن کریم میں آیا۔ باعتبار تلاوت پہلا سورہ فاتحہ، سورہ الحمد ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں سورہ الحمد کی، اور اس میں لفظ انسان نہیں آیا۔ اب کیوں نہیں آیا، یہ علیم اور حکیم مولا اللہ ہی جانتے ہیں، وہ مالک ہی جانتا ہے، جو بہت بڑا حکیم ہے، اس کی حکمت ہے۔ لفظ انسان سورہ الحمد میں نہیں آیا۔ مجھ سے ایک میرا بچہ وہ پوچھنے لگا قبلہ کیوں نہیں آیا؟ میں نے اسے کہا علیم اور حکیم تو اللہ مولا ہے، وہ جو بہتر جانتے ہیں، تاہم میری تحقیق یہ ہے کہ کہاں اس کی حمد اور کہاں انسان۔ انسان سے حق کے حمد ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے لفظ انسان سورہ الحمد میں نہیں آیا۔ اس کے بعد ہے سورہ البقرہ، قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے، 40 رکوع ہے، 246 آیات پر مشتمل ہے سورہ البقرہ۔ میری طالبانہ تحقیق ہے کہ لفظ انسان سورہ البقرہ میں نہیں آیا۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے۔ جو شب و روز تحقیق کرے اس سے پوچھو کتنی محنت، کتنی بیداری، کتنی محنت کے بعد یہ بات آپ تک میں رسال کر رہا ہوں۔ اب پوچھا گیا سورہ بقرہ میں کیوں نہیں لفظ انسان آیا، تو کہاں جانور کہاں انسان، وہ تو اتنا بڑا حکیم ہے، وہ لائق سجدہ ہے۔ میں تو اس لیے اسے سجدے کرتا ہوں کہ وہ لائق سجدہ ہے، کتنا بڑا حکیم ہے۔ کبھی آپ غور و فکر تو کریں۔ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران میں لفظ انسان نہیں آیا، کہاں آل عمران کہاں انسان۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 28 میں پہلی مرتبہ لفظ انسان باعتبار تلاوت قرآن میں آیا ہے، اور اس طرح آیا انسان ضعیف، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ اگر ہم اس کی تشریح کریں کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے، جو گہوارے میں ہی سانپ کے اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دے، جو اژدہا کے 2 ٹکڑے کر دے گہوارے میں، وہ کمزور پیدا ہوا ہے، وہ تو کمزور نہیں ہے، تو پھر وہ انسان کیسے؟ ناظرین FH TV، یہ سلسلہ آپ لوگوں کے لیے، اہل عرفان کے لیے، عارفین کے لیے شروع کیا ہے۔ جو نئے ویورز ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ یہ سورہ النساء میں لفظ انسان جو پہلی مرتبہ آیا ہے، کہ ہم اس آیت پر
جفری تشریح بیان کرے، اعداد اور حروف کے اعتبار سے ہم اس پر بات کریں تو لفظ انسان، انسان کے آپ حروف ہی گنتی کر لیں تو بہت بڑا راز آپ کے سامنے آئے گا۔ الف نون سین الف نون، یعنی خدائے بزرگ نے لفظ انسان کو 5 حروفوں سے سجایا ہے۔ 2 مرتبہ حرف نون، 2 مرتبہ حرف الف، 1 مرتبہ حرف سین، یعنی 5 حروفوں کے مرکب کو انسان کہتے ہیں، اور پنجتن پاک کی محبت مودت رکھنے والے کو انسان کہتے ہیں۔ انسان ہو، انسان بنو، اور انسان 5 حروفوں سے کامل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو حرف نون، یہ طالب علم ہیں جو حرف و عدد کے، وہ جانتے ہیں کہ نون 14واں حرف ہے۔ اللہ پاک نے انسان میں 2 نون حرف رکھے ہیں، اور نون 14واں حرف ہے۔ اور الف سے انسان، حرف الف حرف انسان ہے، اور 2 مرتبہ اس نے انسان میں الف کو رکھا، اور سین بھی اسی میں رکھا، الف کا نظیرہ ہے سین۔ اور اللہ پاک نے اسے 5 حروفوں سے سجا کے اس کے عدد دیکھے، الف کا 1 نون کے 50، سین کے 60، الف کا 1 نون کے 50، عدد ہو جاتے ہیں 162۔ 162 عدد ہے انسان کا۔ آپ بھی انسان، ہم بھی انسان، ہمیں اپنے عدد کا علم ہونا چاہیے۔ یاد کر لیں، انسان کا عدد 162 ہے، 1 6 اور 2۔ یہ 6 حجاب کا ہے، یہ ہٹ جائے گا تو 12 رہ جائے گا۔ 6 کو ہٹا کے ڈبل کریں گے، 6 جمع 6 تو 12 ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے الف سے انسان کو رکھا، اور عدد میں بھی پہلے الف رکھا 1 کی شکل میں۔ اب 6 ہے جو سین کی شکل میں ہے، اب 2 ہے جو بے کی شکل میں ہے۔ 162 کو عدد کامل کریں گے، 1 جمع 6 جمع 2 تو 9 عدد ہے۔ انسان کا عدد کامل 9 ہے۔ اللہ پاک نے 9 عدد انسان کو دے کر کہا، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ 9 عدد والی مخلوق انسان، جس کا عدد 9 ہے، اس کی ہدایت کے لیے اس نے کتاب کو نازل کیا، جس کا نام قرآن کریم، قرآن عظیم ہے۔ آپ قرآن کا عدد لیں تو قرآن کا عدد بھی 9 ہے۔ یہ 9 نمبر والا انسان، جس کی بیماریوں کا علاج قرآن، جس کا عدد 9، یہ 9 نمبر والا انسان جس کی ہدایت کے لیے کتاب قرآن، جس کا نمبر 9۔ اب یہ 9 اور 9 کو کٹھا لکھیں گے تو 99 ہو جاتے ہیں، جو کہ اللہ کے نام ہیں، اسماء الحسنی، 99 اسم بن جائیں گے۔ کامل کرنے پہ پھر 9 رہ جائے گا۔ اور انسان کا عدد 162 کیا کمال عدد ہے۔ اگر ہم اس عدد پر ہی بات کریں گے 162 پر، تو الگ سے ایک
ویڈیو بنانی پڑے گی ہمیں۔ آج صرف میں ایک خلاصہ بیان کروں گا کہ ہم انسان پر کیا کیا بات کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم اس کے عدد پر بات کر سکتے ہیں، 9 عدد پر۔ ایک ہم بات کر سکتے ہیں 162 عدد انسان پر۔ ایک ہم بات کر سکتے ہیں اس کے 5 حروفوں پر، اور اسے 2 نقطوں سے سجایا گیا۔ دونوں نقطے اوپر ہیں نون کے، اور سورہ نون قرآن میں موجود ہے، نون والقلم۔ اللہ پاک نے انسان کے بارے میں فرمایا۔ میرے سامنے ایک آیت آ رہی ہے جو میں نے ہدیہ کرنا ہے آپ تک۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 11 ہے۔ بہت بڑا پیغام ہے۔ اور دعا کرتا ہے انسان دعا کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ اور انسان دعا کرتا ہے برائی کی، شر کی، جس طرح دعا کرتا ہے خیر کی، جس طرح دعا کرتا ہے وہ بھلائی کی۔ وَقَانَ انسان عجلاً، انسان بہت جلد باز ہے۔ اچھا، انسان اپنے لیے برائی مانگتا ہے ایسے جیسے وہ اچھائی مانگ رہا ہو۔ انسان دعا کرتا ہے شر کی، جس طرح وہ دعا کرتا ہے خیر کی۔ کتنا جلد باز ہے۔ اس عمل کو اللہ پاک نے جلد بازی میں کہا ہے۔ انسان جلد باز ہے، لیکن کس پوائنٹ پہ، کس نقطہ پہ جلد باز ہے؟ کہ وہ اپنے لیے وہ چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ کتنا جلد باز ہے۔ اس میں ایک صبر کا پہلو بھی ہے کہ انسان صبر کر، جلد بازی نہ کر۔ یہ چیز تیرے لیے اچھی نہیں ہے، اس کے لیے جلد بازی اچھی نہیں ہے۔ تو صبر تو کر، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اے انسان تو کتنا جلد باز ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11۔ انسان تو جلد باز ہے، اور جلدی میں اس طرح شر مانگ رہا ہے، برائی مانگ رہا ہے، اپنے لیے نقصان مانگ رہا ہے، جیسا تو اپنے لیے فائدہ مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے۔ یعنی ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ ہمیں نہیں پتا ہم اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے دعا میں کہنا چاہیے اللہ تو علیم اور بصیر ہے، جو میرے حق میں بہتر ہے اس میں آسانی پیدا فرما۔ میں کچھ نہیں جانتا، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اگر تو یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس میں آسانی پیدا فرما۔ اگر کسی بھی لحاظ سے یہ، کسی بھی اینگل سے یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، برا ہے، تو مجھ سے رد کر دے، چاہے مجھے اچھا لگے یا مجھے برا لگے، کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو ناظرین FH TV، انسان جب دعا کرے تو سوچ سمجھ کے دعا کرے۔ دعا نہ قبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی ایک علامت بتائی ہے کہ انسان تو دعا کرتا ہے، تجھے علم ہی نہیں ہے تو کیا دعا کر رہا ہے۔ میں تو سمیع الدعا ہوں، میں دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں، لیکن تو مانگتا کیا ہے؟ تو اپنے مانگنے پر غور کر۔ یہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دعا تمہیں مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ اور تو اتنی بے چینی سے، اتنی لگن سے
دعا مانگتا ہے شر کی برائی کی، جیسے تو وہ اچھائی کی دعا مانگتا ہے، جیسے تو نیکی کی دعا مانگتا ہے، ایسے ہی تو بدی کی دعا مانگ رہا ہے۔ تو کتنا جلد باز ہے انسان، تجھے اپنی جلد بازی کا احساس نہیں ہے؟ یعنی انسان جلد باز ہے، لیکن دعا مانگنے میں ایسی دعا جو اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ دعا دال حرف دعا ہے، اور اس میں دال بھی ہے، عین بھی ہے، الف بھی ہے۔ دال کا عدد 4 ہے، عین کے 70 ہیں، 74 ہو جاتے ہیں، الف کا 1، 75، 75 عدد۔ 75 عدد ہے دعا کا، اور 7 جمع 5 12۔ دعا کا عدد 12 ہے، یعنی 12 کے وسیلے سے بغیر دعا کر رہا ہے، یا معرفت 12 امام علیہ السلام کے بغیر دعا مانگ رہا ہے، یا 12ویں کی معرفت کے بغیر دعا مانگ رہا ہے۔ تجھے معرفت امام زمانہ بقیت اللہ الاعظم علیہ السلام، تجھے اپنے امام کی معرفت ہی نہیں ہے، اور اپنے وقت کے امام، امام الوقت، حجت دورہ، ولی العصر کے وسیلے کے بغیر دعا مانگ رہا ہے۔ مولا کے ظہور کی دعا نہیں کرتا اور دعا مانگ رہا ہے، تو کتنا جلد باز ہے۔ یہ انسان کی جلد بازی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا مانگتا ہے، اور جلد جلد مانگتا ہے، لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ وہ شر مانگ رہا ہے، بدی مانگ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، جہاں جہاں بھی میرا پیغام پہنچ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعا پر توجہ کریں، اپنی نگاہ پر فکر کریں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں۔ ناظرین FH TV، انسان، لفظ انسان پر بہت بات ہو سکتی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11، اسرار، رموز کے اسرار کے پہاڑ ہے اس آیت میں، اور اتنے سارے وظائف ہیں، مشکلات کی آسانی ہے اس آیت میں، کہ تعداد حروف ہی گنتی کر لیں آپ تو 25 حروفوں کا مجموعہ ہے یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی، اور 25 حروفوں میں 12 حروف ایسے ہیں جو نقطہ دار ہیں اس آیت میں۔ اس آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں 12 حروف نقطے والے آئے ہیں، 13 حروف بغیر نقطوں کے آئے ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو نقطوں کی تعداد ہے، اسرار و رموز اور معرفت کے سمندر ہے اس میں۔ یہ آیت انسان جب بھی دعا کرے، یہ آیت اس کے سامنے ہونی چاہیے کہ وہ کیا دعا کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ یہ ناظرین FH TV ایک پیغام تھا انسان کے بارے میں۔ ہم اسے انشاءاللہ کتابی شکل بھی دیں گے، اور کچھ اس طرح ویڈیو بنا کر آپ تک ہدیہ بھی کریں گے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہر آیت پر ایک الگ سے ویڈیو بنے، 65 ویڈیو، ہر روز ایک ویڈیو چلے۔ آپ تھوڑا آمادگی کا اظہار کریں، میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی مدد سے، محمد و آل محمد کے اذن سے، ان کے کرب و فضل سے ہم اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو لوگ میرا ساتھ دینا چاہیں، کمنٹس باکس میں ضرور وہ اپنا نام بھی لکھیں، میرا ساتھ بھی دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو معرفت محمد و آل محمد نصیب فرمائے،
اور معرفت حروف قرآن عطا فرمائے اور فیوز و برکات حروف قرآن کے نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین ورب العالمین۔